وہ اتنا بولتے آرام سے گیا تو سلطان شاہ بھیگی آنکھوں سے برہان کو دیکھ کہ کیا یہی سچ ہے؟ صفدر شاہ کا تو چہرہ خوشی سے نڈھال ہوتا جوم اٹھا کہ برہان شاہ مراد کا بیٹا ہے۔ سب کو آہستہ آہستہ اس کی عادتیں یاد آتی، ساتھ ہی شکل پر بھی یقین ہوا۔ بھائی صاحب، برہان صرف میرا بیٹا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ میں نہیں مانتا، بند کرو یہ ویڈیو۔ سلیمان شاہ برہان کو اتنے غور سے سب کچھ دیکھتے دیکھ ڈرتے گھبرا کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین گئے۔ وہ نیلی آنکھوں میں چمکتا پانی اچھے سے دیکھے۔ تم صرف میرے بیٹے ہو، کوئی ضرورت نہیں ان بکواس باتوں کو سوچنے کی۔ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گا، پھر کبھی بھی مڑ کر پاکستان کو نہیں دیکھوں گا۔ اسلم شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آیت بھی اندر گئی تھی جبکہ اس نے ایان کو زر کو یہاں سے لے جانے کا بول دیا تھا۔ زر چل یہاں سے۔ ایان جو اندر کا ماحول دیکھ آیا تھا اپنے چہرے کو نارمل رکھتے زر سے کہا، یار ابھی تو میں نے اندر جانا تھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ علی بنا سر کھا گیا میرا؟ وہ اپنے فون کی طرف اشارہ کرتے بولا تو ایان نے اس کو دیکھتے کندھے سے پکڑا۔ میں نے کہا نا ابھی تم میرے ساتھ چل، ایسے ہی فالتو باتیں چل رہی ہیں، میرے تو کان پک گئے۔ وہ اس کو گاڑی کی طرف لے جاتے بولا، وہ دونوں کہاں ہیں؟ زر جو گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا ایان سے آیت اور حور کا پوچھ گیا، وہ آ جائیں گی ابھی، تو بس میرے ساتھ چل۔ ایان اتنا کہتے گاڑی میں بیٹھا تو زر بھی آرام سے جلدی سے بیٹھا۔ سلطان شاہ لان میں کھلنے والی کھڑکی سے زر کو گاڑی میں دیکھ ساکت ہوئے۔ زر سہان اس کا چہرہ دیکھ ساکت ہوا۔ سلطان شاہ بھی اپنے اس بیٹے کو دیکھ حیران ہوئے۔ شاہ سلطان شاہ جن کی آواز بھیگ چکی تھی مشکل سے نکلی تو سہان سب کچھ جوڑ زر کے پیچھے بھاگا۔ وہ گاڑی لیتے تیزی سے نکل چکا تھا۔ سہان بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوتے پیچھے ہی نکلا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید زر نے سب کچھ سن لیا ہے۔ برہان شاہ مراد اور میری بہن جنت کا بیٹا ہے، مجھے تو یہ سب جیسے ایک خواب لگ رہا ہے۔ صفدر شاہ جو خوش ہو چکا تھا برہان کو کھڑا کر دے اس کو خود سے گلے لگا گیا۔ دیکھا سلطان شاہ، یہ ہمارا خون تھا، اسی لیے یہ لندن سے سیدھا پاکستان میں آتا میر پور کا بن گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی مراد کا بیٹا ہے۔ صفدر شاہ سب کو ساکت دیکھ اس بات پر یقین کرنے کا بول رہا تھا۔ برہان تیزی سے لمبے ڈگ بڑھتے لاؤنج سے نکلا تو عماد بھی گیا۔ آیت اس کو ایسے بنا کسی کو دیکھے بھاگ جاتے دیکھ ڈرتے اس کے پیچھے لپکی، مگر اپنے قافلے کے ہمراہ نکل چکا تھا۔ آیت کو کچھ سمجھ نہ آئی لیکن وہ تھوڑا ریلیکس ہی کہ عماد اس کے ساتھ ہی گیا ہے۔ میں نہیں مانتی، برہان صرف میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو پالا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حمیدہ بیگم روتے پوری طرح چیخی تو ناز بیگم بھی روتے خاموشی سے اپنے شوہر کو دیکھنا شروع ہوئی۔ جو خود پریشان ہو چکے تھے، داتا بخش وہ کیمرہ کہاں ہے؟ وقار شیرازی کا گلا جیسے خشک ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے داتا بخش کو پکڑتے گرائے، وہ کیمرہ میرے چھوٹے بابا برہان شاہ کے پاس ہے، میں نے وہ کیمرہ تو کب کا ان کو دیا ہے۔ داتا بخش اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ اندر تک خوش ہوا تھا۔ اس کا گلا چھوڑ ایک نظر فیصل شاہ پر ڈالتے وہاں سے نکلا تو فیصل شاہ بھی خوف اپنا چھپاتے پیچھے گیا۔ ماما مجھے میر پور جانا ہے، وہ اکیلا وہاں کیا کرے گا؟ آیت کو جیسے ہی عماد نے بولا کہ وہ میر پور نکل چکا ہے، آیت حمیدہ بیگم اپنی ماں لوگوں کو دیکھتے بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم تیار ہو جاؤ اور میر پور کے لیے نکلو۔ ناز بیگم جو وہیں قریب موجود تھی اس کو تیار ہونے کا کہتی آرام سے اٹھتے گئی۔ کہاں ہے برہان شاہ؟ سلطان شاہ جو اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے ناز بیگم کو آتے دیکھ پوچھ کے، وہ میر پور چلا گیا ہے شاہ سائیں۔ آیت کو کہہ دیا میں نے کہ وہ بھی چلی جائے۔ ناز بیگم جس کی آنکھیں خود بھیگ چکی تھی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ساتھ ہی بیڈ کی طرف بڑھی۔ شاہ سائیں کیا سوچ رہے ہیں؟ ناز بیگم اپنے شوہر کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر قریب بیٹھتی پوچھ گئی، کیا سوچوں گا میں؟ بس سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دل کہہ رہا ہے جو غفار کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ برہان کو جب جب ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں مراد کی پرچھائی ہی لگا ہے۔ وہ ہماری جگر مراد کا ٹکڑا ہے، ہمارا دل جوم اٹھنا چاہتا ہے۔ میں اس شاہ کو اپنے گلے لگاتے مراد کو جی جانا چاہتا ہوں۔ سلطان شاہ کی آنکھیں بڑی تھی اور ساتھ ہی بہنا شروع ہوئی۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر وہ مراد کا بیٹا ہے تو ہمیں اس کو میر پور سے نکالنا ہوگا۔ اگر کسی کو میر پور میں پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے مراد کا بیٹا ہے تو سب دشمن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ سلطان شاہ جیسے فکر مند ہوئے تھے۔ ناز بیگم بھی ان کے کندھے پر سر رکھتے رونا شروع ہوئی۔ میر بر عماد، تم ہو کہاں؟ آئے تھے جو کتنی دیر سے برہان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھر آئے گا۔ رات کے 12 بجے عماد کو ایک بار پھر کال کرتے پوچھا، آیت فکر نہیں کرو، میں اس کے ساتھ ہوں، ویسے بھی وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ عماد اس کو خاموش بیٹھے دیکھ سیسا دیکھتے آیت کو بتا گیا، عماد پلیز اس کو بولو ایک بار گھر آ جائے، مجھے بات کرنی ہے، اس کا فون بند کیوں جا رہا ہے؟ آیت بیڈ پر بیٹھتے ساتھ عماد سے التجا کر گئی، آیت میں دیکھتا ہوں وہ جیسے خاموش ہے، مجھے اس کی خاموشی سے کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ سر دابڑتے آیت کو بولا تو ساتھ ہی برہان کو اٹھتے گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ فون کاٹ گیا۔ ہیلو کیسا ہو؟ آیت جب بھی فون پر تھی عماد کی بات سن ڈرتے پھر سے پوچھا جبکہ فون بند ہو چکا تھا، یا اللہ۔ وہ فون بیڈ پر رکھتے منہ اوپر اٹھاتے صرف اتنا ہی بول پائی تھی، برہان۔ آیت جس کو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ چکی تھی ایک دم سے اٹھتے سامنے کھڑکی کے پاس برہان کو دیکھ اٹھی۔ آیت ویسے ہی بنا دوپٹے کے صوفے سے اٹھتے برہان کی طرف لپکی، تم کب آئے؟ آیت اس کو کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھ اس کے آگے ہوتے کھڑی ہوئی۔ برہان جو سگریٹ کی کش بڑھ رہا تھا اس کو دیکھ نیلی آنکھیں ویسے ہی غیر مرئی نقطے پر ٹکائی۔ آیت جس کو سگریٹ کی سمیل ناگوار سی لگ رہی تھی خود پر ضبط رکھتے برہان کے لیے وہ برداشت کر کے برہان۔ آیت اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ اس کے سینے سے لگی، اس کو ایسے دیکھ اپنا سگریٹ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پھینک گیا۔ اس کی آنکھیں یک دم بڑی تھی، پلیز اتنا مت سوچو، میں نہیں جانتی تم کیا فیصلہ لینے والے ہو، کیا تم وہ سب باتوں کو سچ مان رہے ہو یا نہیں، مجھے وہ بھی جاننا نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہیں بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آیت کی آنکھیں بھی بڑی تھی، وہ جانتی تھی کہ برہان کے لیے یہ وقت کس قدر آزمائش والا بنا ہوا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ میں مراد شاہ کا بیٹا ہوں، میں صرف اپنی ماں حمیدہ اور سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں۔ میں غفار چودھری کو سچ دلاؤں گا۔ وہ ابھی بھی بضد تھا کہ وہ صرف اپنی ماں باپ سلیمان شاہ اور حمیدہ کا بیٹا ہے۔ ماضی مرجان سائیں آپ کب جاگی؟ مراد جو گہری نیند میں سو رہا تھا اچانک سے کروٹ جنت کی طرف لے گیا تو اس کو سامنے خود کو تکتے دیکھ ایک دم سے لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ میر جان سائیں آپ اٹھ کیوں گئے؟ سو جاؤ۔ وہ اس کو واپس سے لیٹنے کا کہتی بچوں کی طرح منہ بسور کے جیسے اس کے پسندیدہ کام میں وہ ہلر ڈال گیا تھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کو ایسے کرتے دیکھ فکر سے پوچھ کے جب مجھے کوئی پین ہوا میں سب سے پہلے میر جان سائیں آپ کو ہی بتاؤں گی، بے فکر رہیے۔ ابھی سوچیے میں کچھ سوچ رہی تھی، سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ رونے کے لیے نیلی آنکھوں میں پانی بھر گئی، کیا سوچا جا رہا تھا ہماری مرجان سائیں ہمیں نہیں بتائے گی؟ اس کو محبت سے خود کے ہزار میں ہلکے سے لیتے بولا تو اپنے گلابی ہونٹ بچوں کی طرح ٹکا گئی۔ مراد کا دل کیا تھا ابھی ان کو قید کر لے۔ میں سوچتی تھی کہ ہمارا بیٹا کیسا ہوگا، جانتے ہیں وہ چند منٹ پہلے والی ساری ناراضگی بھول اس کے سامنے ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی ہونی چاہیے، اس کا ناک بالکل تمہارے جیسا لمبا ہو، اس کے بال بالکل تمہارے جیسے ہونے چاہیے۔ وہ محبت سے مراد کے بال میں ہاتھ پھیرتے چہکی۔ مراد جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا ہلکے سے مسکرا گیا، اس کی بھی مجھے ہونی چاہیے بالکل تمہاری طرح، اور ایسے ہی وہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیٹے کو اس دنیا سے چھپانے کے لیے خود سے لگا کر بیٹھ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ بالکل ہماری طرح ہونی چاہیے، اس کے ڈمپل پڑنے چاہیے۔ میر جان سائیں وہ میرے خیال جیسا ہوگا نا؟ وہ بالکل تمہاری طرح بہادر انسان ہونا چاہیے۔ جنت اپنا خیال اور سوچ بتاتے ساتھ ہی اس کی خواہش پوچھ گئی، مرجان سائیں وہ جیسا بھی ہو میری خواہش ہے وہ اپنی ماں کو اس دنیا سے سب سے زیادہ چاہنے والا ہو، اور ایک خواہش وہ شرارت سے اس کی سرخ پڑتی لال ناک چھو گیا۔ وہ بالکل اپنے باپ سے جیسے شوق رکھتا ہو، اگر وہ وہی شوق پالے گا جو مجھے ہے تو میری اور میرے بیٹے کی بہت چلے گی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ڈمپل گہرے کر گیا تو تبھی برہان کے ڈمپل بھی گہرے ہوئے تھے۔ کیسے یاد کیا آپ نے ہمیں؟ داتا بخش فیصل شاہ کے قریب آتے ساتھ ہی ناگواری سے پوچھ گیا۔ داتا بخش کھڑے کیوں ہو، بیٹھو۔ وہ اس کی نظروں سے چھپی نفرت کو نظر انداز کرتا بہت ہی تحمل سے بولا، جو بات کرنی ہے جلدی کر فیصل شاہ،
میرے پاس تم جیسے انسان کے لیے 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ دادا بخش زہر آلودہ نظروں سے اس کو گھورتے دو ٹوک بولا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا کہ تم ایک بار اچھے سے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ لو۔ فیصل شاہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتا گویا ہوا تو دادا بخش ایک اچھٹی سے نگاہ اس کے اوپر ڈالتے تھوڑا سا جھکتے لیپ ٹاپ اٹھا گیا۔ جیسے ہی ویڈیو پلے ہوئی، دادا بخش اپنی بیوی کو رسیوں میں باندھے دیکھ تڑپ اٹھا اور فیصل شاہ کو گربان سے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے وہ فیصل شاہ تک پہنچا، اس کے آدمی نے دادا بخش کو بازو سے جھگڑا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کمینے انسان، دادا بخش چیخا تھا۔ آواز نیچے رکھو دادا بخش، اگر اپنی بیوی اور اپنے بچے کی جان پیاری ہے، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں وہ بچہ آنکھیں کھول دے، تو جو میں کہتا ہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ نے دادا بخش کی کمزوری پر ہاتھ رکھتے اس کو مشکل میں ڈال دیا۔ دادا بخش نے پہلے تو اس کی بات سن کافی منع کی، جب وہ اپنے آدمیوں کو حکم دینے لگا کہ عورت کو سیڑھی سے پھینک دو تو دادا بخش روتے ہوئے فیصل شاہ کا کام کرنے کو مان گیا۔ فیصل شاہ نے دادا بخش کو مراد کی پیدا ہونے والی اولاد کو فوراً سے ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ دادا بخش جو مراد کے ہمراہی جنت کو حسب تعالیٰ سے مسلسل پریشانی میں گھرا ہوا تھا، وہ مراد شاہ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ تبھی نرس نے آتے سب سے پہلے مراد شاہ کو خوشخبری دی۔ دادا بخش یہ سنتے ہی مراد شاہ کو انتہا سے بڑھ خوش دیکھ کر روتے ہوئے روم کی طرف بڑھا۔ نرس بچے کو کپڑے پہنا رہی تھی جب دادا بخش اس کے سر پر جاتے کھڑا ہوا۔ اٹھتا بننا چاہتے ہوئے بھی دادا بخش نے بچے کو بدلا۔ وہ فیصل شاہ کی باتیں سن چکا تھا کہ اگر دادا بخش بچے کو ختم نہ کر سکا تو وہ کسی اور سے بچے کو مروا دے گا۔ بس اسی لیے دادا بخش نے بچے تبدیل کر دیے۔ وہ جانتا تھا وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن ابھی یہی راستہ اس کو ملنا تھا۔ ماشاءاللہ سلمان شاہ، تم کو اللہ نے جیسے لاجواب خزانے سے نواز دیا۔ سلطان شاہ برہان کو اپنی گود میں اٹھاتے بولے تو مراد جو پیچھے ہی روم میں داخل ہوا تھا مسکراتے آگے ہوا، بھائی جان مجھے بھی دیں۔ وہ محبت سے برہان کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، نیلی آنکھیں! وہ تو برہان کی نیلی آنکھیں دیکھ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ مراد، میں چاہتا ہوں تم اس کا نام رکھو۔ سلمان شاہ مراد کے قریب ہوئے تو مسکراتے ڈمبل گہرے کر گیا۔ سلمان بھائی، آپ کہتے بھی نہ تو بھی میں نے ہی اس شاہ کا نام رکھنا تھا۔ عمران نام کے ساتھ شاہ تم کوئی نام لگاؤ۔ سلطان شاہ دھیرے سے بولے تو مراد سوچ میں پڑا۔ عمران برہان شاہ، بس یس، عمران برہان شاہ، جس کو سب پیار سے صرف شاہ ہی پکاریں گے۔ مراد نے برہان کا ماتھا چومتے کہا تو سب ہی خوشی سے مسکرائے۔ فیصل شاہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ دادا بخش نے بچے کو نہیں مارا تو وہ غصے سے دادا بخش کی بیوی کو مارنے کا حکم دے گیا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی دادا بخش کو پتہ چل گیا تھا کہ فیصل شاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی جمال شاہ۔ وہ اس کو دھمکی دے گا کہ اگر اس نے اس کی بیوی کو کچھ بھی کیا تو وہ پورے خاندان کے سامنے بتا دے گا کہ اس کا ایک ناجائز بیٹا بھی ہے۔ تو بس فیصل شاہ کو دادا بخش کی بیوی کو چھوڑنا پڑا۔ تبھی فیصل شاہ نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ آئمہ سے اپنا بیٹا چھین کر بائی کی اولاد بنا دے گا، ایسے وہ اس کے قریب ہی رہے گا اور کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایسے ہی دادا بخش شاہ کر بھی مراد کو سچ نہ کہہ پایا۔ مراد اور جنت لوگ میر پور میں زر کو لے کر آ چکے تھے، جس کو وہ لوگ اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اور برہان کی پرورش لندن میں ہوئی حمیدہ بیگم کے پاس۔ 2 سال بعد 2 سال گزر چکے تھے۔ دادا بخش اندر ہی اندر جیسے خود سے روٹھ اور دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جب بھی مراد کو بتانے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اکرم بھائی، میں بتا رہی ہوں، آپ کی بیٹی میرے بیٹے کی منگ ہے۔ شبانہ، میں ابھی سے تمہیں یہ جنت بولتے اپنی جگہ سے اٹھی تو شبانہ اس کو ایسے اتنی جلدی میں دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ سلطان شاہ لوگ خاموشی سے اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ہیرے کی ڈیزائن سے بنی باریک رنگ اتارتے شبانہ کی طرف بڑھا گئے۔ جیسے ہی ہماری پری اس دنیا میں آئی وہ میرے بیٹے کی منگ بنے گی۔ اچھا، ابھی سے سب کچھ طے کر لے گی؟ شبانہ اس کو زبردستی ہاتھ میں رنگ رکھتے دیکھ پوچھ کی، ہاں تو ابھی سے سب کچھ طے کر دوں گی۔ تیری بیٹی میری بیٹی کی دلہن بنے گی اور ہمارے سہان کی دلہن میری بیٹی بنے گی۔ میں بتا رہی ہوں سب کو، میں نے جو سوچا ہے میں بالکل ویسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، میری پیاری مرجان سے ابھی تو بچیاں دنیا میں آئی بھی نہیں اور تم نے جلدی جلدی ڈال دی، پہلے ان کو آنے تو دو۔ ویسے بھی جوڑیاں آسمان پہ بنتی ہیں، چاہتی ہو آسمان پہ ہی جوڑیاں
جانتی ہو آسمان پہ ہی چوڑیاں بنتی ہیں، اس لیے تو بتا رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں نے جیسا سوچا ہے بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے۔ جنت بولتے ساتھ ہی شبانہ کو رنگ دیتے بیٹھی۔ ایسے ہی زر ابھی 2 سال کا تھا جب حور جانی پریشے مراد اور جنت کی زندگی میں نئی خوشیاں لائیں۔ ایسے ہی آیت کی پیدائش بھی اسی ہسپتال میں ہوئی، ایسے ہی جنت نے اور سہا نے آیت کا نام رکھا تھا، جبکہ حور کا نام سہا نے خود ہی تیزی سے سب کو بتایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایسے ہی حور 6 سال کی تو زر 8 سال کا ہو چکا تھا۔ جب مراد لندن گیا تو وہ اپنے ساتھ برہان کو لے آیا۔ برہان پہلی بار تبھی میرپور میں اپنے ماں باپ کے پاس آیا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ سب کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا ہی بیٹا ہو۔ داتا بخش نے تب برہان کا بہت خیال رکھا، وہ حد سے زیادہ خوش تھا۔ مرجان سائیں کیا سوچ رہی جنت جو بیڈ پر سوئے برہان کو تاک رہی تھی، مراد کے اچانک سے آتے پوچھنے پر نظریں اس پر ٹکا گئی۔ مرجان سائیں برہان بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے ہمارے بیٹے کا سوچا تھا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی آنکھیں نیلی کیوں ہیں۔ میرا مطلب بچے تو اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سلمان بھائی اور حمیدہ آپا کی آنکھیں نیلی نہیں ہیں۔ میری پیاری مرجان سائیں کس نے کہا کہ بچے صرف اپنے ماں باپ پر ہی جاتے ہیں؟ ویسے بھی اللہ کی مرضی، وہ اس کا ماتھا چومتی اس کو 7 حصار میں قید کر گیا۔ اس کے بھی ڈمپل پڑتے ہیں، وہ ہلکے سے قسمسادے دھیمے سے بولتی، اس کی بات سن وہ ڈمپل گہرے کر گیا۔ ایسے تو آیت کے بھی ڈمپل پڑتے ہیں، مجھے لگتا ہے آیت کی جوڑی اس شاہ کے ساتھ زیادہ اچھی لگے گی، ہمارے زر کے لیے ہم کسی اور کو کیوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ میرے بیٹے کی دلہن بنیں گی۔ اس سے پہلے مراد مزید اس کو تانگ کرتا وہ گھوٹے بولی تو وہ اس کا انداز دیکھ دبی سی ہنسی لبوں پر پھیلا کے میں سوچ رہی ہوں جنرل مراد کو خود پر جھکتے دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکے سے دور کرتی بولی، ہم سلمان بھائی لوگوں سے بولتے ہیں اپنا ہیوب سو بیٹا ہمیں دے دیں، ایسے پہ ہمارے 2 بیٹے ہو جائیں گے۔ مرجان سائیں آپ ایسی باتیں کہاں سے لاتی ہیں؟ وہ اس کو دیکھتے اٹھ بیٹھا تو تبھی برہان جو نیند سے ان کی باتیں سن بیزار ہو چکا تھا نیلی آنکھیں کھولتے سامنے اپنے ماں باپ کو دے گیا۔ میں نے تو سوچا ہی ہے، وہ بچوں کی طرح منہ بناتے چہرہ جھکا کے برہان اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی مسکراتے جنت کی گود میں درد سے سوار ہوتے بیٹھا مراد جو اس کے قریب جانے لگا تھا اچانک سے برہان کے ایسے بیٹھنے پر چونکا۔ جنت کے ڈمپل گہرے ہوئے تو مراد برہان کے ڈمپل گہرے ہوتے دیکھ خود بھی ڈمپل گہرے کر گیا۔ داتا بخش کہاں ہے؟ مراد جو ڈیرے آیا تھا اپنے ایک ملازم سے دریافت کر گیا۔ سائیں داتا بخش کی چھوٹی بیٹی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ صاحبال گیا ہے۔ داتا بخش میرپور سے جانا نہیں چاہتا تھا اور اس کی بیوی انار کے پیدا ہوتے ہی اپنی اولاد کو لیتے کراچی چلی گئی تھی۔ صاحبال میں داتا بخش کا سسرال تھا، اب اس کی بیوی اپنے آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی۔ جب اس کو خبر ملی کہ اس کی بیٹیوں کو کسی نے اغوا کر لیا، وہ بنا مراد سے بات کی وہاں سے گیا۔ برہان واپس سے چلا گیا تھا۔ صاحبال میں سلمان شاہ لوگ سب آئے ہوئے تھے۔ فیصل شاہ کہاں ہیں میری بیٹیاں؟ داتا بخش سیدھا میرپور میں ہی ہوتے ہوئے فیصل شاہ کے سر پر لادا ہوا وقار شرادی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہکا لگاتے مسکرایا، ابھی تو تیری بیٹیاں بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ تب تک زندہ ہے جب تک تم میں تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا، سمجھا؟ تجھے ان کی جان لینی ہے، جان لے لے، میں اپنی بیٹیاں اپنے میر بابا مراد شاہ سائیں کے لیے قربان کر دوں گا۔ وہ ان دونوں کو کہہ بڑی نظر سے دیکھتے رہا تو وقار شرازی مسکراتے آگے ہوا، کس نے کہا کہ ہم ان بچیوں کو مار دیں گے؟ داتا بخش وہ دونوں ہی بہت کام کی لڑکیاں ہیں، ہم ان کو کوٹھے کی زینت بنائیں گے۔ وقار شرازی کے الفاظ سن داتا بخش کی زمین ہل گئی، اگر تم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو تو مراد شاہ کو ختم کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے بولا تھا، داتا بخش نے کتنی ہی بھیک مانگی تھی لیکن ان لوگوں نے اس پر رحم نہ کھایا، وہ طے کر آیا تھا کہ آج طوفان کو سرے عام اٹھائے گا۔ داتا بخش کاکا جنرل جو لان میں حور کو گود میں اٹھائے چہل قدمی کرنے آئی تھی، داتا بخش کو درخت کے نیچے روتے دیکھ چونکی، جبکہ وہ ملازمہ کو حور پکڑتی داتا بخش کی طرف بڑھی حال لاہور پڑی، یہ دودھ پیو سہان اس کو سوچ میں بڑے دیکھ اس کے ہاتھ سے مراد اور جنت کی تصویر پکڑتے سر پر رکھ گیا، تم رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بڑے دیکھ ساکت ہو گیا، جبکہ گلاس واپس سے ٹیبل پر رکھے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ پڑی کیا ہوا؟ سہان محبت سے اس کے گالوں کو صاف کرتے ساتھ ہی دھیمے سے استفسار کر گیا، مجھے جان کے پاس جانا، کیا سچ میں وہ میرے سگے بھائی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں
بے انتہا خوش ہونا چاہتی ہوں، جس کو میں ہمیشہ اپنے رب سے کہتی تھی کہ کاش اللہ یہ میرا سگا بھائی ہوتا۔ آج وہ سب باتیں سن میں پوری طرح ہل گئی۔ کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تو سچ، اب اپنی جگہ سے اٹھے کھڑی ہوئی تھی، جب کہ آنکھیں مسلسل بھائی کے جان پورے پاپا کی پرچھائی لگتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اتنی جلدی ان باتوں کو سچ نہیں مانے گی، وہ ضدی ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ سچ ہو جائے۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ پور کی بھیگی آنکھیں خوشی سے چمکی تو سہان اس کا چہرہ دیکھ ہلکے سے مسکرا گیا۔ مجھے ابھی جانا ہے جان کے پاس، میں اپنا احساس اپنی خوشی بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ جان کوئی سخت فیصلہ لے لی۔ پلیز مجھے ابھی لے کر چلو، ٹھیک ہے؟ تم پہلے دودھ ختم کر لو، میں بابا سائن لوگوں سے بات کر لیتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ سہان اس کے گالوں کو محبت سے صاف کرتے گیا تو وہ دودھ اٹھاتے بنا ضد کیے لب سے لگا کے ساہیوال علم خدا کا واضح بکواس باتیں اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں کم سوچا کر۔ پلیز رونا بند کر، میرے کان پک گئے ہیں، عائشہ آیت کی بہن اپنے بالوں کو نوچنے والے انداز میں پکڑتے چیخی۔ تجھے تو میری باتیں بکواس ہی لگے گی، آخر وہ تیرا بھائی جو ہے، میرا دل جانتا ہے۔ وہ بھی نادر کے پاس گئے۔ اس دن بھی وہ دونوں وہاں کافی شاپ میں بیٹھے مزے سے کافی پی رہے تھے۔ وہ سو سو کرتی اس کی ایک بھی بات کا برا مانے بنا اپنی رفتار کو مزید بڑھا گئی۔ جب تیرے بھائی سے پوچھا تو کہتا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں ڈنر پر گیا ہوا تھا۔ میں پاگل ہوں یا میری شکل پر بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ تو باہر کے ٹائم کون سا ڈنر کر رہا تھا؟ یہ کافی پی رہا تھا، اتنی بھی شرم نہ آئی کہ یونی کے پاس والے میں جا رہا ہوں، اگر بیوی نے دیکھ لیا تو چلو اتنا ہی سوچ لیتا، جب دیکھو فون پر مصروف رہتا ہے۔ اب تو مجھے ٹھیک سے دیکھتا بھی نہیں۔ وہ پوری طرح رونے کے سپیڈ پکڑے، ساتھ ہی آواز بھی بلند کرتے دوڑنا شروع ہو چکی تھی۔ ہائے اللہ جی، میرا کیا ہوگا اگر اس نے نادیہ سے دوسری شادی کر لی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ پوری طرح سوچتے سوچتے جیسے گم چکی تھی۔ عائشہ کو اس کا ایسے اتنا سوچنا، باتیں کرنا رونے پر مجبور کر گیا۔ دیکھو علم خدا کے لیے میرا سر کام کھا اور باعث سے جو بھی مسئلہ ہے کمرے کو بند کرتے حل کر لو۔ ہم گھر والوں کو فی الحال ان باتوں سے دور رکھو، تم نے میرا سر گھما دیا ہے۔ بتا دے تو چائے پیے گی یا پھر میں اپنے اکیلے کے لیے چائے بنا لوں؟ مجھے نہیں کچھ بھی پینا۔ وہ روتے ویسے بڑھ تو عائشہ اس کو صوفے پر ویسے ہی روتے چھوڑ کے چمک گیا۔ عائشہ میری چائے بھی اوپر پہنچا دینا، ماں جو ابھی گھر داخل ہوا تھا اپنی بہن کو کچن میں کھڑے دیکھ بولتے آگے بڑھا تو علم جو دوسری طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اس کو آرام سے جاتے دیکھ کچن کی طرف لپکی۔ دیکھا تم نے؟ وہ عائشہ کے سر پر نظر کیا، وہ شانے اچکائے اکتائے انداز میں بولی، ابھی مجھے اگنور کرتے سیدھا اوپر چلا گیا۔ علم کی آنکھیں پانی کی بوندوں کو لیتے بڑی، ایسے کرو تم خود بھائی کے لیے چائے لے جاؤ۔ وہ کپ میں چائے انڈلتے آرام سے اپنا کپ اٹھاتے کچن سے نکلی۔ علم بھی آنسو صاف کرتی کپ لیتے سیڑھیوں کی طرف بڑی۔ چائے وہ کپ صوفے کے سامنے ٹیبل پر جھکتے رکھ موڑی تم یونٹ سے آگے۔ وہ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے، ماتھے پر چاند چکن کی لائن ڈالے، دریافت کر کے میں آج یونی ہی نہیں گھر پر ٹھہرو گے تو ہی تمہیں پتہ ہوگا۔ وہ تنگ کر ناگواری سے بولتے، آرام سے بیڈ پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، اگر چھٹی کر ہی لی ہے تو اس میں اتنا اور کرنے والی کیا بات ہے؟ اس کے ایسے ہی بے دکا بولنے والے انداز پر چیٹے دبی آواز میں گڑایا، چھٹی تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی، تمہیں ہی مجھے چھوڑنے جانا تھا، مگر نہیں، تمہیں اپنی بیوی سے زیادہ غیر لوگوں کی خدمت کرنے کا بوجھ چڑھا تھا۔ اس کے ایسے چیرنے پر صاف اپنے اندر کو باہر نکالتے اس کی طرف دبی آواز میں گڑائی، کس غیروں کی بات کری ہو؟ ذرا کھل کر بیان کرو، کون غیر ہے جہاں جس کے لیے تمہیں امپورٹنٹ نہیں دی میں نے؟ وہ جو کپڑے بدلنے کے ارادے سے آیا تھا کہ آفس جا سکے، اس کو ایسے اتنا جلتے دیکھ تیش میں آتے اسپاٹ ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ جانتی تھی ابھی اگر وہ بحث کرے گی تو نقصان اس کا ہی ہوگا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ نادیہ کی وجہ سے دونوں کا جھگڑا، اس کو لگ رہا تھا کہ نادیہ جان بوجھ کر مان سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پھر سے اس کے قریب آ رہی ہے، اور وہ بالکل بھی کسی بھی قسم کا موقع جیسے اس کو دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب کیوں بھاگ رہی ہو؟ اتنے دن سے تمہارا یہ جلتی شکل والا چہرہ نوٹ کر رہا ہوں، ایک بات اچھے سے علم اپنے اس بیوقوف دماغ میں بٹھا لو۔ وہ انگلی اٹھاتے اس کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے ایسے بیہیو سے میں نادیہ سے بات نہیں کروں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ میری کزن ہے،
ماضی میں چاہے جیسا بھی جو کچھ بھی ہوا ہو اس کا حال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کو ایک دوست کی ضرورت، اور اگر میں ابھی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوں گا، ایک سائے کی طرح، چونکہ کہیں نہ کہیں اس کی حالت کے ذمہ دار میں ہوں۔ کبھی بھی بھول کر بھی اس کے بارے میں کچھ غلط نہ بولنا، اور نہ ہی اپنے اس بیوقوف دماغ میں سوچنا۔ اس کے ماتھے کی پٹی کو چھوتے وان کرتے بولا تو ارم کی بے یقینی سے آنکھیں پھیلی۔ وہ دو ٹوک بولتے ساتھ ہی موڑا تھا اور واش روم میں گھسا۔ اس کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ ضبط کرتی آنسو بہانا شروع ہوئی تھی، تبھی مان کے میسج پر بیپ ہوئی۔ وہ غصے سے اٹھتی، مان کا فون اٹھاتے اس کو دیکھنا شروع ہوئی۔ وہ جانتی تھی مان کے فون کا لاک نمبر